حضور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتیازات میں سے، آپ کے اعزازات میں سے ایک امتیاز اور ایک اعزاز سفر معراج ہے۔ آپ سے پہلے یہ شرف اور یہ امتیاز کسی بھی نبی کو حاصل نہیں ہوا۔ کوئی بھی نبی عرش تک نہیں پہنچا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انفرادی کمالات میں سے ایک کمال سفر معراج ہے۔ اس سفر کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کو اللہ رب العزت نے 15ویں سپارے میں ذکر فرمایا، اور دوسرا حصہ بیت المقدس سے عرش تک، جس کو سورۃ النجم میں ذکر فرمایا۔ اس سفر کے پہلے حصے کو اسرا کہا جاتا ہے اور دوسرے کو معراج کہتے ہیں۔ کبھی کبھی مجازاً دونوں کو اسرا بھی کہہ دیا جاتا ہے یا دونوں کو معراج بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس سفر کے بیان کا آغاز بڑا منفرد فرمایا۔ فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ جتنے بھی واقعات کا ذکر قرآن کریم میں آیا، ان میں سب سے منفرد، سب سے انوکھا اور سب سے البیلا انداز سفر معراج کو بیان کرنے کا انداز ہے۔ سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ یہ آغاز بیان فلاسفہ کے تمام اعتراضات کو، تمام عقلی اعتراضات کو دھو کر رکھ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص اعتراض کرے کہ اتنی قلیل وقت میں اتنا لمبا سفر، اگر کوئی شخص اعتراض کرے کہ انسان ثقیل ہے اور ثقیل شے فضا میں معلق رہتی ہے، اوپر نہیں جا سکتی، اگر کوئی شخص اعتراض کرے کہ پہلے آسمان سے قبل کرۂ زمہریر ہے جہاں پر ہر انسان جل کر راکھ ہو جائے، کوئی انسان وہاں جا نہیں سکتا، تمام اعتراضات کا ایک ہی جواب ہے سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ اس آغاز بیان سے، قرآن کریم کے اس بیان سے اللہ رب العزت انسانوں کی توجہ انسان سے ہٹا کر، اسباب سے ہٹا کر اللہ رب العزت اپنی طرف مبذول کروانا چاہ رہے ہیں کہ جب انسان کی توجہ اللہ کی طرف ہوگی تو اللہ کی طاقت، قدرت اور اس کی پاور کے سامنے یہ تمام عقلی اعتراضات دھل کر رہ جائیں گے۔ سبحان، پاک ہے وہ ذات۔